دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے جملے میں عورتوں کے لیے بڑا پیارا ایسا فارمولا بیان فرما دیا، بہت بڑا لمبا چوڑا حکم نہیں فرمایا، بہت مختصر، اور یہ ہماری شریعت کا ایک انوکھا اور ایک نرالا ایسا حکم ہے کہ جو ہمارا روٹین اور ہماری عادت ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری شریعت نے اس کو عبادت بنا دیا۔ جب ہمارے یہاں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس خطبے کے اندر قرآن کریم کے 3 مقامات پر سے 4 آیتیں اس خطبے کے اندر لازمی پڑھتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں، ان 3 مقامات پر، ان 4 آیتوں میں کہیں پر بھی نکاح کے لفظ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ نکاح کے موقع پر وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن نکاح کا لفظ وہاں پر اس میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ان 4 آیتوں میں جو بات بتائی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے میاں بیوی کو، وہ کہا گیا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ ایسا فارمولا ہے اللہ سے ڈرو، اس فارمولے کو اپنانے کے بعد دنیا کے تمام کاموں سے، برے کاموں سے بچنا اور اچھے کاموں کو کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو انسان کو برے کاموں سے بچا سکے اور اچھے کاموں کا حکم کر سکے۔ کوئی کلچر، کوئی فارمولا، کوئی نسخہ، کوئی کتاب ایسی ہو ہی نہیں سکتی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان کو راہ راستہ پر لا سکے، سوائے اس جملے کے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ ایسا جملہ ہے، بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے اللہ سے ڈرو، یہ انسان کو جواب دہی کا احساس پیدا کراتا ہے کہ بھائی مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مجھے کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ میرے کیے کا حساب ہونا ہے، میرے سارے حالات اور سارے معاملات، ساری بول چال ریکارڈ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے اور ان کی مجھے جواب دہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ سارے احکامات کا پابند بناتا ہے۔ تو اس جملے کے ذریعے جو ان 3 آیتوں میں کہا گیا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم ایک دوسرے کے معاملات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بیوی شوہر کی گستاخی نہ کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے، شوہر بیوی کے حقوق نہ دبائے اللہ سے ڈرتے ہوئے، بیوی شوہر کی عزت کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور شوہر بیوی کی عزت کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اللہ کے لیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے کا تعاون کریں اللہ کے لیے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو برداشت کریں اللہ کے لیے، ایک دوسرے کو نظر انداز کریں، غلطیوں کو ایک دوسرے کی اللہ تعالیٰ کے۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا، دوسرے کے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے جملے میں عورتوں کے لیے بڑا پیارا ایسا فارمولا بیان فرما دیا، بہت بڑا لمبا چوڑا حکم نہیں فرمایا، بہت مختصر، اور یہ ہماری شریعت کا ایک انوکھا اور ایک نرالا ایسا حکم ہے کہ جو ہمارا روٹین اور ہماری عادت ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری شریعت نے اس کو عبادت بنا دیا۔ چند ایک کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت کی بشارت سنا دی۔ فرمایا 5 وقت کی نماز کی پابندی، جو کہ ہماری عورتیں نہیں کرتی ہیں، غفلت کرتی ہیں، اس کے اندر لاپرواہی کرتی ہیں، زیادہ تر ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ دوسرا رمضان کے مہینے کے روزے، تیسرا اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت، اور چوتھا اپنے شوہر کی خدمت کے اندر تمام تر ضروریات، اس کے کپڑے دھونا، اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کچن کے کام کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، تمام چیزیں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے یہ 4 کام کر لیے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا آسان فارمولا اللہ کے رسول نے فرما دیا ہماری عورتوں کے لیے، مطلب زیادہ جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے روٹین کا حصہ ہیں۔ بھئی نماز ہم پڑھتے ہیں، اب پابندی کے ساتھ میں پڑھنے لگ جائیں، روزے اکثر خواتین ہماری رکھتی ہیں ماشاءاللہ، ان کو رکھیں، چھوٹ گئے ان کی قضا کر لیں۔ عزت و عصمت کی حفاظت بھی ہماری اکثر خواتین الحمدللہ کرتی ہیں۔ رہی بات خدمت کی، اس خدمت کو ہم جو ہے خوش دلی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ انجام دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی۔